یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج منگل 27 اگست سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کلات مسلح افراد کی ناکہ بندی جاری رہا۔ ایس ایس پی کلات حسین دشتی کے مطابق فائرنگ سے پولیس کا ایک سب انسپکٹر، 4 لیوی اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ خفیہ ایجنسیوں کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ بولان کیپٹن سمیت 6 اہلکار ہلاک، سوئی گیس لائن تباہ۔ نوشکی فورسز کیمپ پر حملہ، ایف سی کی فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ ریلوے ٹریک تباہ، متعدد لیویز پوسٹ نظر آتے۔ مسلح افراد نے لیویز اہلکاروں کا اسلحہ لوٹ لیا۔ پشین میں حساس ادارے کے دفتر پر بم حملہ۔ آپریشن ہیرو بلوچ سرزمین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی تیاریوں کا پہلا مرحلہ تھا۔ بی ایل اے پنجگور لاپتہ نظر کی بازیابی کے لیے لواحقین کا سی پیک روڈ پر دھرنا جاری۔ خاران جبری لاپتہ رحیم الدین کی بازیابی کے لیے ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ والد کے ٹھکانے کی خبر امریکہ نے پاکستان کو فراہم کی تھی کیونکہ وہ امریکی سیٹلائٹ استعمال کرتے تھے۔ نواب زادہ جمیل بگٹی۔ 6 شہدائے کربلا کے جلوس، کوئٹہ میں سخت سیکیورٹی، کئی جگہ موبائل فون سروس معطل۔ پشتون قوم کے معدنی خزانوں پر قبضہ برداشت نہیں کریں گے، محمود خان اچکزئی۔ پشین میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی۔ گوادر میں بجلی بحران کو 24 گھنٹے میں حل نہیں کیا گیا تو کوسٹل ہائی وے کو بلاک کریں گے، حق دو تحریک۔ فورسز کی ناکامی، لوگوں کو ہراساں کرنے، مہنگائی، تاجروں کی لوٹ مار کے خلاف 28 اگست کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا۔ جماعت اسلامی اور مرکزی انجمن تاجران کا اعلان۔ پسنی فش ہاربر کی بحالی کے لیے بی ایم پی کی سیاسی جماعتوں اور ماہی گیر تنظیموں سے روابط۔ چمن بچھو کی کاٹنے سے 4 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ کوئٹہ کے علاقہ مغربی بائی پاس کے مقام پر خفیہ ایجنسیوں کی ویگو کو آئی ڈی بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ سریاب اور بائی پاس کے مقامات پر ریلوے ٹریک کو تباہ کیا گیا۔ ادھر بولان کولپور میں ریلوے لائن کے پل کو بارودی مواد رکھ کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ڈیرہ بگٹی سوئی سے کراچی جانے والی 36 انچ گیس لائن بشارپور کے مقام پر دھماکے سے تباہ کیا گیا۔ نوشکی میں پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ پر مسلح افراد کا حملہ، فورسز کیمپ کو منڈی کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، جہاں 4 دھماکوں کے ساتھ شدید فائرنگ کی آواز سنی گئی، جبکہ وقفے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں جاری رہیں۔ علاقائی ذرائع کے مطابق فورسز کی فائرنگ سے خاتون سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ نوشکی خاران روڈ پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا، جن کا تعلق گلزار اور پارود کلات سے بتایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نوشکی کے مختلف علاقوں میں مسلح افراد کی کارروائی، ریلوے ٹریک تباہ، لیویز پوسٹیں نظر آتش، اہلکاروں کی ہتھیار چھین لیے گئے۔ کیشنگی اور گلنگور کے علاقوں میں ریلوے ٹریک کو 2 جگہوں سے دھماکہ سے تباہ کر دیا گیا، جبکہ لیویز کے تختی چیک پوسٹ اور 11 چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے دھاوا بول کر اہلکاروں کو یرغمال بنا کر ان کے قبضے سے 4 عدد ایس ایم جی، 1 واکی ٹاکی اور 1 وائرلیس بیس چھین کر چیک پوسٹ کو آگ لگا دی۔ زرین جنگل روڈ پر 2 لیویز اہلکاروں کو روک کر ان سے 2 عدد ایس ایم جی چھین لیے گئے۔ مذکورہ لیویز اہلکار کسی مجسٹریٹ کے گن مین بتائے جاتے ہیں۔ رات بھر یرغمال بنائے گئے لیویز اہلکاروں کو صبح رہا کر دیا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے میڈیا کو جاری تفصیلی بیان میں کہا ہے کہ آپریشن ہیرو بلوچستان بھر کے مرکزی شاہراہوں کو 12 گھنٹے اور بیلہ فوجی کیمپ کو 20 گھنٹے اپنے زیر کنٹرول رکھنے اور مجموعی طور پر 130 سے زیادہ قابض فوجی اہلکار ہلاک کرنے کے بعد کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ہیروف میں بلوچ لبریشن آرمی کے فتح اسکواڈ اور اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ کے 800 اعلیٰ تربیت یافتہ ایلیٹ جنگجو اور مجید بریگیڈ کے 7 فدائین نے حصہ لیا، جس کے تحت مجید بریگیڈ کے 7 فدائین نے اپنا مشن کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے شہادت قبول کر لی، جبکہ بولان میں دشمن فوج کے ساتھ فائرنگ میں بھی ایل اے فتح اسکواڈ کا ایک سرمچار شہید ہوا۔
उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन हेरोफ के दौरान बलूच वसाइल को लूट कर पाकिस्तान ले जाने वाली मुतअद्दिद ट्रकों को बीएलए के सरमाचारों ने नजर आतिश कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ बलूच लिबरेशन आर्मी इस अमर की वजाहत करती है कि नाकाबंदियों के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तमाम एम्बुलेंसेज को महफूज रास्ता फराहम किया गया और सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन हमें मुतअद्दिद मकामात से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि नाकाबंदी ख़त्म होने के बाद बलोच अवाम और सरमाचारों में बदगुमानी पैदा करने की गर्ज से पाकिस्तानी फौज के सादा लिबास में मलबूस एहलकार और नाम नहाद डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने मुतअद्दिद सिविल अफराद की ज़ाती सवारियाँ नजर आतिश कर दिए हैं। बीएलए वाज़ेह करती है कि ये बीएलए की कार्रवाइयाँ नहीं थीं।